بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز دینی بھائیوں، بزرگوں اور اسلامی ماؤ بہنوں، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ یہ وہ کلمہ ہے جو بندے کو کفر کے اندھیروں سے نکال کر ایمان کے نور میں داخل کرتا ہے۔ یہ وہ پیمانے بندگی ہے جو انسان کو مخلوق کی غلامی سے آزاد کر کے خالق کائنات کے آستانے پر جھکا دیتا ہے۔ یہ وہ اساسی دین ہے جس پر شریعت کی پوری عمارت کھڑی ہے، لیکن افسوس صد افسوس کہ مرور ایام کے ساتھ ساتھ بہت سے لوگوں نے اس عظیم کلمے کے حقیقی مفہوم کو بھلا دیا ہے۔ آج ایک بڑی تعداد یہ گمان کرتی ہے کہ اس کا مطلب صرف اتنا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں، یا اللہ کے سوا کوئی پیدا کرنے پر قادر نہیں۔ یہ ایک ایسی فاش اور سنگین غلطی ہے جس نے توحید کی روح کو مجروح کر دیا ہے اور شرک کے لیے چور دروازے کھول دیے ہیں۔ حیرت کی انتہا یہ ہے کہ اس کلمے کا جو حقیقی اور انقلابی مفہوم تھا اسے دور جاہلیت کے کفار قریش بخوبی سمجھتے تھے، اور اسی گہرے فہم کی بنا پر وہ اسے زبان پر لانے سے انکار کرتے تھے، جبکہ آج بہت سے نام نہاد مسلمان اسے طوطے کی طرح رٹتے ہیں، لیکن اس کے معنی اور تقاضوں سے اکثر ناواقف ہیں۔ آئیے ہم کتاب و سنت کی کسوٹی پر پرکھیں اور سلف صالحین کے فہم کی روشنی میں دیکھیں کہ اس کلمہ حق کا اصل مفہوم کیا ہے۔ وہ معنی کیا تھا جسے مشرکین نے تو سمجھا مگر بہت سے بعد والوں نے اس سے صرف نظر کر لیا۔ آج بہت سے لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں۔ بلا شبہ اللہ ہی واحد خالق ہے، وہی رازق ہے، وہی کائنات کا مدبر ہے، لیکن یہ کلمہ توحید کا مکمل اور حقیقی مفہوم ہرگز نہیں۔ یہ تو توحید کی صرف ایک قسم یعنی توحید ربوبیت کا اقرار ہے۔ اس بات پر سب سے بڑی اور قطعی دلیل یہ ہے کہ اگر اس کلمے کا مطلب صرف یہی ہوتا تو کفار مکہ اسے کہنے سے کبھی انکار نہ کرتے، کیونکہ وہ تو پہلے ہی اس بات کا اقرار کرتے تھے کہ آسمانوں اور زمین کا خالق، رازق اور مدبر صرف ایک اللہ ہی ہے۔ اللہ عز و جل ان کے اسی اقرار کو قرآن میں نقل فرماتا ہے، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ انہیں کس نے پیدا کیا ہے تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ آپ ان سے پوچھئے تمہیں آسمان اور زمین سے رزق کون دیتا ہے، یا سماعت اور بصارت کا مالک کون ہے، اور کون زندے کو مردے سے اور مردے کو زندے سے نکالتا ہے، اور کون تمام امور کی تدبیر کرتا ہے، تو وہ فوراً کہیں گے اللہ۔ پس کہیے تو پھر تم شرک سے ڈرتے کیوں نہیں؟ ان آیات سے یہ بات آفتاب نیم روز کی طرح واضح ہے کہ مشرکین مکہ اللہ کو خالق، مالک اور مدبر مانتے تھے۔ اگر لا الہ الا اللہ کا مطلب صرف یہی ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے جنگ کیوں کرتے، ان کے خون اور مال کو حلال کیوں ٹھہراتے، جبکہ وہ تو اس بات کا اقرار کر رہے تھے۔ اس کلمہ طیبہ کا وہ صحیح مفہوم جس پر امت کا اجماع ہے اور جسے لے کر تمام انبیاء اور رسول تشریف لائے، وہ ہے اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ یہ عظیم کلمہ دو بنیادی ستونوں پر قائم ہے۔ پہلا رکن نفی، لا الہ، ہمارا یہ کہنا یہ اللہ عز و جل کے سوا پوجے جانے والے تمام جھوٹے معبودوں کی عبادت کی نفی اور ان سب کے باطل ہونے کا دو ٹوک اعلان ہے۔ دوسرا رکن اثبات، الا اللہ، ہمارا یہ کہنا یہ ہر قسم کی عبادت کو صرف اور صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ثابت اور خاص کرنے کا اقرار ہے۔ یہی وہ توحید ہے جس کی دعوت تمام رسولوں نے دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا
مگر اس کی طرف یہی وحی کرتے رہے کہ میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، بس تم صرف میری ہی عبادت کرو۔ یہی وجہ تھی کہ کفار قریش لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کرتے تھے، کیونکہ وہ اپنے گہرے لسانی فہم کی وجہ سے یہ بات بخوبی جانتے تھے کہ یہ کلمہ ان کے تمام جھوٹے خداؤں کو باطل قرار دیتا ہے اور انہیں پابند کرتا ہے کہ وہ عبادت کی تمام اقسام صرف ایک اللہ کے لیے خاص کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے انکار کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون ویقولون ائنا لتارکو آلہتنا لشاعر مجنون۔ بے شک جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں تو وہ تکبر کرتے تھے اور کہتے تھے کیا ہم ایک مجنون شاعر کی خاطر اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ اور انہوں نے تعجب سے کہا اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، کیا اس نے تمام معبودوں کو بس ایک ہی معبود بنا دیا؟ بے شک یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ لا الہ الا اللہ کی یہ تفسیر کرنا بھی جائز نہیں کہ اللہ کے سوا کوئی موجود معبود نہیں۔ یہ تفسیر حقیقت اور واقعے کے خلاف ہے، کیونکہ اللہ کے سوا بھی بہت سے جھوٹے معبود موجود ہیں جن کی باطل پرستش کی جاتی ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ تعالی ہے۔ اسی طرح اس کلمے کی وہ باطنی اور صوفیانہ تفاسیر بھی باطل ہیں، جیسے ان کا یہ کہنا کہ اس کا مطلب دل سے اشیاء پر قائم فاسد یقین کو نکالنا اور ذات الہی پر صحیح یقین کو داخل کرنا ہے۔ یہ ایک مبہم اور غلط تفسیر ہے جو حقیقت میں توحید ربوبیت ہی کی طرف لوٹتی ہے۔ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا مفہوم بالکل واضح اور روشن ہے، اور وہ یہ ہے کہ کوئی ہستی اس بات کی حقدار نہیں کہ اس کی برحق عبادت کی جائے سوائے ایک اللہ کے، جیسا کہ رب العالمین کا فرمان ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور آپ کے رب نے یہ فیصلہ فرما دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ میرے دینی بھائیوں، آج کے اس موضوع کا خلاصہ یہ ہے کہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا مطلب محض اللہ کو خالق ماننا نہیں، کیونکہ یہ تو کفار مکہ بھی مانتے تھے۔ اس کا صحیح اور جامع مفہوم ہے اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، جو ہر غیر اللہ کی عبادت کی نفی اور تمام عبادات کو صرف اللہ کے لیے ثابت کرنے کا نام ہے۔ کفار مکہ اسی حقیقی مفہوم کو سمجھتے تھے، اسی لیے انہوں نے اسے قبول کرنے سے انکار کیا، کیونکہ یہ ان کے تمام جھوٹے خداؤں کو رد کرتا تھا۔ آئیے ہم سب مل کر یہ عہد کریں کہ ہم اس کلمے کو صرف زبان سے نہیں بلکہ اس کی حقیقی روح، اس کے صحیح مفہوم اور اس کے تمام تقاضوں کے ساتھ اپنی زندگیوں میں نافذ کریں گے۔ ہم اپنی دعاؤں، اپنی امیدوں، اپنی نظر و نیاز اور اپنی بندگی کی ہر ادا کو صرف اور صرف اس ایک رب کے لیے خالص کریں گے جو عبادت کا تنہا حقدار ہے۔ یہی اس کلمے کی گواہی کا حقیقی مفہوم ہے، یہی انبیاء کا راستہ ہے، اور اسی میں دنیا و آخرت کی کامیابی مضمر ہے۔ اے اللہ، ہمیں کلمہ توحید کو صحیح معنوں میں سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اسی پر جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔